سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک محدود جماعت ہے. سر آپ ابھی بھی اس کی وجود کو تسلیم کرنے سے کیوں انکاری ہیں؟ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. عمران خان جو ہے وہ نوجوان طبقے کا عظیم لیڈر ہے. سروے ہوا ہے، مطلب عوامی حقائق ہیں. بنیادی طور پر آپ چاہیں دیکھیں بات کریں، لوگ آج بھی ان کو پسند کرتے ہیں اور یوتھ کا یہی کہنا ہے کہ آپ ان کو ان کی سیاست نہیں کرنے دے رہے. تو سر پھر انگلیاں تو وفاق کی طرف بھی اٹھیں گی نا اگر آپ اس طرح مقدمات بنائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، لیڈرشپ کو جو ہے وہ دیوال سے لگائیں گے. تو وفاقی حکومت بھی تو سر پھر میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات نہیں چاہتی، وہ صرف انتشار چاہتی ہے. پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کرتے ہیں لیکن قانون اس کو اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. جو پارٹیاں رجسٹر نہیں ہوتی وہ پارٹیاں حصہ نہیں لیتی. اس لیے دیکھیں گے پی ٹی آئی جب بھی الیکشن میں کوئی حصہ لیتا ہے تو یا وہ آزاد لیتے ہیں، ویسے آزاد ممبر کی حیثیت سے الیکشن لیتے ہیں. کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں یہ جو سیٹیں خالی ہوئی تھی الیکشن ہوئے وہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑے ہیں. اگر پی ٹی آئی ہوتی تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑتے، لیکن نہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لڑ سکے کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو اجازت نہیں دی. جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی تو آپ اس کو پارٹی تسلیم نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور موجودہ سیاسی صورتحال پر. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے مذاکرات کا جو راستہ تھا اس کو اپنانے کی بجائے عوامی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پارٹی قیادت کو ایک واضح ہدایت دی ہے کہ وہ تیاری شروع کر دے. جبکہ ناظرین دوسری جانب وفاقی حکومت اور وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے مسترد کر دی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی بجائے عوامی تحریک کیوں شروع کرنے جا رہی ہے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ جو لیڈر مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں بلکہ وہ عمران خان صاحب کا دشمن ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، علیمہ خان صاحب کا یہ بیان جو سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈر یعنی تحریک انصاف کو کوئی بھی رہنما اگر مذاکرات کی بات کرے گا تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، وہ ہماری صف میں کھڑا نہیں ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیان انہوں نے کس تناظر میں دیا؟ اصل میں آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ خود بخود کنفیوز ہے. وہ اس طرح کنفیوز ہے کہ اب کچھ دن پہلے انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو اختیار دیا ہوا تھا اور ناصر عباس صاحب کو راجہ ناصر عباس صاحب کو انہوں نے اختیار دیا ہوا تھا کہ اب فیصلے پی ٹی آئی نہیں کرے گی، اب فیصلے جو ہے یہ دو بندے کریں گے اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کی سیاہی مٹی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے عمران خان نے ایک نیا بیان داغ دیا ہے کہ جی ہم تحریک شروع کریں گے. اور انہوں نے جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ تحریک کی تیاری کریں. آپ دیکھیں نا کہ آپ یہ کس طریقے سے دیکھیں، آپ کا صوبائی صدر جو ہے یہاں پہ جنید اکبر صاحب ہے. چاہیے یہ تھا کہ آپ جنید اکبر کو آرڈر کرتے، حکم کرتے کہ وہ تحریک کی تیاری کرتا. آپ چیف منسٹر کو ایک اس میں تحریک میں لا کے آپ حکومت کا ایک حصہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر وہ بالکل غلط ہے. آپ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اور آپ مورلی بھی، آپ اخلاقی طور پہ بھی یہ جو ہے آپ چیف منسٹر کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. چیف منسٹر کے پی کے کا چیف منسٹر ہے اور ہم تو انالیسز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست ہمیشہ مشاورت سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مشاورت جو ہے وہ عمران خان میں اور ان کی بہنوں میں ہوتی ہے. دیکھیں نا، جب کوئی موقع آتا ہے تو کوئی ایسا بیان جو ہے بہنیں داغ دیتی ہیں کہ وہ پھر اس کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے. تو پھر حکومتی جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ خان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، اس طرح دوگلی پالیسی نہ استعمال کریں. آپ صاف کہیں، دیکھیں سارے جو آرڈر ہیں یا چارے احکامات جو ہیں سیاسی احکامات وہ ساری حلیمہ خان دے رہی ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس کو ایک سیاسی حصہ بناتے تاکہ اس کو وہ مورلی بھی مضبوط ہو اور وہ پھر کانفیڈنس بھی ان میں پیدا ہو
اور وہ اپنی ایک حیثیت کے طریقے کے مطابق بات کریں گی اور پھر اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ان کا یہ بیان کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا تحریک انصاف میں وہ ہماری صف میں نہیں ہوگا؟ وہ دیکھیں نا، انہوں نے کلیئر کٹ ایک پالیسی دے دی ہے کہ پی ٹی آئی میں دو پالیسی چل رہی ہیں، ایک ہارڈ پالیسی ہے اور ایک جو ہے معتدل قسم کی پالیسی ہے جو کہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اس لیے یہ بات کی ہے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو طاقتوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے یا کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ جو گورنر سندھ کے ایکس گورنر جو سندھ تھے عمران اسماعیل صاحب، اس کی قیادت میں وہ ایک موومنٹ اس سے شروع کی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ان کو تنبیہ کی ہے کہ آپ عمران خان کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ عمران خان کے دشمن ہیں۔ جو بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کرے گا وہ پی ٹی آئی کا بھی دشمن ہوگا اور وہ عمران خان کا بھی دشمن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے، یعنی جو پارٹی کے رہنما ہیں، بیرسٹر گوہر ہو گئے، باقی جتنے بھی رہنما ہیں، وہ تو صرف مذاکرات ہی چاہتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ مذاکرات کریں، پھر علیمہ خان صاحبہ مذاکرات کے مخالف کیوں کھڑی ہوگی؟ یہ دیکھیں نا، یہ پالیسی ان کی کلیئر نہیں ہے، ان کی پالیسی جو ہے بالکل واضح پالیسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک گروپ جو ہے وہ کبھی بات کرتا ہے کہ اختیار ہم نے فلاں کو دے دیا ہے، پھر یہ بات کرتے ہیں کہ اب اختیار فلاں کے پاس ہوگا، تو پھر اسی کی ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہوتی تو اس کو 2-4 دن کے بعد ایک نیا بیان آ جاتا ہے تحریک کا۔ دیکھیں تحریکیں جو ہیں اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں اور عوام بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کو شروع کرے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مذاکرات کا رستہ اپنائیں۔ ابھی ہی پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے ہی پرائم منسٹر نے وہ جو ایک پالیسی میٹر تھا اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ دیکھیں یہ آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اس طریقے سے آپ مخالفت کر کے، اس طریقے سے آپ پاکستان کی اداروں کے خلاف باتیں کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہی آپ دیکھیں محمود اچکزئی نے بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے اپیل کی تھی کہ بھئی آپ دیکھیں ماؤں بہنوں کی عزت رکھیں، آپ کی مائیں بہنیں ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، ان کا خیال کریں، فیمیل کے بارے میں، گھر کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کریں۔ سیاسی جنگ سیاسی ہونی چاہیے، سیاسی جنگ جو ہے وہ گھروں میں نہیں جانی چاہیے، وہ گھروں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بڑا اچھا بیان دیا ہے اور پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ واقعی صحیح کام کر رہی ہے یا غلط کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے۔ یہ سلسلہ ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا، عرفان صدیقی صاحب مرحوم کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا تھا، پھر اس کی کچھ اجلاس ہوئے اور کمیٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جو تلخیاں جو سختیاں اس وقت سامنے آ چکی ہیں دونوں فریق کے درمیان اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ایک پارٹی تو سر لچک دکھا رہی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ کیوں بضد ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے موڈ میں بالکل نہیں ہے، وہ دیکھیں تحریک کے موڈ میں ہے، وہ احتجاج کے موڈ میں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ان کو ریالٹی کا پتہ چلے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی پوری جو کابینہ ہے، پی ٹی آئی کی پورے جو سارے عہدیدار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ایک رستہ نکلنا چاہیے جس میں بانی پی ٹی آئی کی بھی خلاصی ہو اور پھر دوسرے ورکر جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آزاد ہوں۔ انہوں نے ابھی جو مذاکرات کے لیے انہوں نے شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، حکومت ہمیں واپس کریں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں، جتنے بھی سیاسی کے آپ نے نظر بند کیے ہیں یا گرفتار کیے ہیں ان کو چھوڑا جائے اور عمران خان کو بھی چھوڑا جائے۔ دیکھیں یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ عدالتیں آپ کو یہ ریلیف دیں گی۔ آپ دیکھیں آپ مذاکرات کریں، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں گے تو عدالتیں بھی آپ کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں گی، آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کریں گی۔ اگر آپ اسی طرح لڑتے رہے اور اسی طرح جھگڑتے رہے اور اسی طرح
طرح تحریکیں شروع کرتے رہے تو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے رہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بڑے کرائسس میں چلی جائے گی. ابھی آپ نے دیکھیں, آپ نے جو ابھی ایک آل پارٹی کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے 30 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ کیا آپ نے, اور ایک چھوٹی سی پارٹی, ایک چھوٹا سا کانفرنس تھی جو اس کا جو آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے سکا, کیونکہ اس کانفرنس کے بعد آپ میں اتحاد نہیں رہا, آپ میں اتحاد ٹوٹ گیا ہے. کیوں نے آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے, اور ساتھ ہی آپ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جب کہ جو کہ پچھلے سال الیکشن کا دن ہے اس پہ ہم سیاہ ڈے منائیں گے, اور اس دن ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے, اس دن ہم پورا جو ہے پورا پاکستان جو ہوگا وہ بند ہوگا اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی. آپ دیکھیں اس طرح کی تحریکیں نہ شروع کریں. اس میں پاکستان جو ہے معاشی طور پہ بڑا کرائسس میں ہے, پاکستان فنانشلی کرائسس میں ہے, اس کی فینانس کو خراب نہ کریں. آپ کے اس اعلان سے آپ کا سٹاک مارکیٹ گرتی ہے, آپ کے کاروبار گرتے ہیں, آپ کو اربوں روپے کا ایک دن میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے آپ سوچ سمجھ کے سیاست کریں پاکستان کے لیے, سیاست کریں پاکستانی عوام کے لیے. کیا کہیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ایک بار پھر خیبر پختونخوا کی طرف دیکھ رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تحریک شروع ہوگی وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوگی, اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بڑی اہم ذمہ داری دی گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بڑے واضح الفاظ میں گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر کہا کہ خان صاحب نے ہدایت جاری کر دی ہے, سہیل افریدی صاحب تیار رہے. سر, ہر بار وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور, ان سے پہلے محمود خان, ان سے پہلے پرویز خٹک صاحب, تو ہمیشہ وزیر اعلیٰ ہی کو کیوں چنا جاتا ہے؟ آپ کی پوری ایک پارٹی ہے, پارٹی کے اندر آپ کے صدور ہیں, تنظیم ہے, صوبائی تنظیم ہے, ضلعی تنظیم ہے, پھر آپ کی ہر ڈسٹرکٹ, ہر گلی, تحصیل کے لیول پہ آپ کی تنظیمیں ہیں, ان کو آپ متحرک کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ حکومت کے وسائل اور حکومت کی طرف دیکھتے ہیں؟ انہوں نے 22 نومبر کو اور 24 نومبر کو آخری کال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم موومنٹ لانچ کریں گے, یہ آخری کال ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ کال جو تھی وہ نہیں کامیاب ہوئی, وہ تحریک نہیں کامیاب ہوئی. دیکھیں عوام تحریک کے لیے تیار نہیں ہے. آپ عوام کو ایسے ہی کنفیوز نہ کریں. آپ دیکھیں, آپ اپنی کلیئر کٹ پالیسی بتائیں, آپ اپنا پورا گول بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یا مذاکرات کریں یا تحریک چلائیں. دیکھیں آپ کی کامیابی جو ہے, آپ کو فائدہ صرف مذاکرات میں ہے, کیونکہ ہمیشہ دیکھیں مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اسلامی دور میں بھی آپ دیکھیں کہ مذاکرات سے دشمنوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے مسلمانوں نے, اور پھر وہ مسائل حل ہوئے. یہ مسائل جو ہیں یہ مذاکرات کے بغیر نہیں حل ہوتے. آپ دیکھیں آپ نے 1-2 دفعہ کوشش کی لیکن وہ مذاکرات ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے دل صاف کریں, نیتیں صاف کریں, آپ اپنی جو وہ باتیں کریں جو حقیقت ہیں, حقیقت کو اپنائیں گے تو آپ کو حقیقی سیاست کرنے کا موقع ملے گا. دیکھیں یہ آپ جو ہے ایک کلیئر کٹ پالیسی دیں, اور باہر ایک آپ گروپ بنائیں یا باہر ایک کمیٹی بنائیں جو کہ ڈیسیجن کرے. آپ نے دیکھیں ایک سیاسی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں 25-30 ممبرز بھی ہیں. وہ دیکھیں اس کا کیا رول ہے, اس کے حوالے کوئی رول کرے نا, اس کو کوئی کام کرنا چاہیے, وہ باہر بیٹھ کے کام کرے. ان کو آپ اختیار دیں, یہ اختیار جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یہ اس کو نقصان دے گا. اس کو چاہیے کہ اختیار یہ پارٹی کے حوالے کرے, اور پارٹی جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے اور پھر ڈیسیجن لے, اور تاکہ اس میں عمران خان کو بھی جو ان کی بھی مصیبتیں کم ہوں اور پارٹی کی بھی مصیبتیں کم ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں کچھ متضاد اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل منتقل کیے جانے کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہے فیصل کریم خان کنڈی, انہوں نے بھی مریم نواز سے جو ہے وہ سفارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جیل منتقل کیا جائے, تاکہ جو تماشا اڈیالہ جیل کے باہر لگتا ہے ہر ہفتے, جو کارکنوں کو لے کے ایک جھمگٹا یہ لوگ آتے ہیں اور اس کے باعث لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. سر, انہوں نے خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اوپر بھی بڑے کھل کے تنقید کی. اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو آپ پورا پختونخوا بند کر دیں. سر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پختونخوا بند کر دیں مطلب کیا؟ نہیں, پہلے تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا ابھی کہ ابھی کوئی کہیں ابھی نزدیکی حالات میں عمران خان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا. وہ یہیں پہ رکھیں گے کیونکہ اس کے کیسز چل رہے ہیں, اس لیے ان کو عدالتوں تک رسائی آسانی سے ہوتی ہے.
کیونکہ یہاں پہ سیکورٹی ریزن بھی ہیں, سیکورٹی پرابلم بھی ہیں. اگر اس کو کہیں اور جیل شفٹ کیا گیا تو پھر گورنمنٹ کے لیے یہ سیکورٹی پرابلم پیدا ہوں گے. اس لیے گورنمنٹ ابھی میرا خیال ہے جب تک یہ کیس ہیں اس وقت تک یہاں اس کو یہیں اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا. اور دوسرا وہ جو یہ اپنا یہ بات کرتے ہیں کہ اگر شفٹ کیا تو پورا صوبہ بند ہو جائے گا, نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ عوام جو ہے ابھی اس موڈ میں نہیں ہے. مہنگائی کا دور ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, کاروبار نہیں ہے, اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک چلے گی, کیونکہ انہوں نے 3-4 دفعہ کوشش کر کے دیکھی ہے لیکن وہ کوشش فیل ہو چکی ہے. دیکھیں آپ ابھی بھی سمجھ سے کام لیں اور آپ حکومت کی جو ابھی مذاکرات کی آفر کی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور مذاکرات کریں. مذاکرات کریں گے تو کوئی اچھا رستہ نکل آئے گا. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس لوٹ کر آئیں گے, اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک عوامی جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کال کی ہڑتال دی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہوئی, ملک بھی بند ہوا, خیبر پختونخوا میں احتجاج ہوا, موٹر ویز بند ہوئے, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. سر ابھی جو احتجاج کی کال دی گئی ہے جس میں 1 دن کی شٹر ڈاؤن ہے اور اپیل کی جا رہی ہے تاجروں سے, عوام سے کہ وہ اپنے جو تجارتی مراکز ہیں ان کو بند کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ وفاقی حکومت کو بھرپور انداز میں ایک جواب جا سکے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاجی وہ ہڑتال ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی, آج تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی. تحریک نے الٹا نقصان دیا ہے. دیکھیں کئی تحریکوں کی وجہ سے ماشاء اللہ لگا اس ملک میں, کئی تحریکوں کی وجہ سے یہاں پہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی, ڈیموکریسی کو ختم کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تحریک کی بجائے آپ مذاکرات کریں, دیکھیں جتنی بھی تحریکیں ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آخر میں مذاکرات ہی ہوئے ہیں. اگر مذاکرات ہونے ہیں, اگر کل آپ نے لڑائی کے بعد آپ نے جو کہ ایک تحریک کے بعد قوم کو نقصان پہنچا کے بعد پراپرٹی کو نقصان پہنچا کر اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا کر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو آج ہی مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیں آپ نے پہلے بھی بڑا ٹائم ضائع کر دیا ہے. اگر آپ نے یہ 2 سال پہلے مذاکرات کیے ہوتے یا 3 سال پہلے مذاکرات کیے ہوتے تو نہ آپ کے خلاف تحریک میں اعتماد آتی, نہ آپ کو اس طریقے سے آپ کو کیسوں کا سامنا کرنا پڑتا. کیونکہ آپ کی حکومت اگر مذاکرات پہ یقین رکھتی, پہلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی, تو وہ پھر آئینی حکومت ہوتی, آئین میں رہتے ہوئے آپ سے غلطیاں نہ ہوتی. جب آپ نے آئین کو آپ نے وائلیٹ کیا, جب آپ نے آئین کو آئین کی توڑنے کی کوشش کی تو وہاں پہ آپ سے غلطیاں ہوئی اور آپ نے آئین کا خیال نہیں رکھا, جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا, آپ کی پارٹی کو نقصان ہوا. دیکھیں آپ آئین کے مطابق, ڈیموکریٹک کنٹریز اس طرح نہیں چلتے. ڈیموکریسی میں احتجاج کا حق بھی ہے آپ کو, لیکن توڑ پھوڑ کا آپ کو حق نہیں ہے. کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے کا, آگ لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کریں, کیونکہ احتجاج کر کے آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں احتجاج حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر حکومتیں احتجاج سے حکومتیں جاتی تو ابھی جو پہلے کی تاریخیں ہیں اس میں آپ کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی اس میں ماشاء اللہ نہ لگتے, پھر اب جمہوریت ڈیریل نہ ہوتی. اس کو ڈیریل ہونا, جمہوریت کا ختم ہونا جو تھا اس ملک میں, یہ تحریکوں کی وجہ سے تھا. آپ تحریکیں جو ہیں نہ چلائیں. تحریکوں نے ابھی تک پاکستان کو کچھ نہیں دیا, نہ پارٹیوں کو کچھ دیا ہے. آپ ڈیموکریٹک ہیں, آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھیں اور آپ اپنی سیاسی پارٹیوں میں ڈیموکریسی لائیں. آپ اپنے سیاسی پارٹیوں کو ڈیموکریٹک کریں. وہاں پہ بھی آپ جو پارٹیوں میں, میکسیمم پارٹیوں میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ جو آپ کی پارٹیاں ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ پہ عمل کر رہی ہیں, ڈکٹیٹر کی طرح اس پارٹی کو چلا رہی ہے. آپ دیکھیں احتیاط کریں, آپ ڈیموکریسی لائیں, اپنی پارٹی میں بھی ڈیموکریسی لائیں اور ملک میں بھی ڈیموکریسی لائیں. جب آپ کی پارٹیوں
علاقوں میں ڈیموکریسی ہوگی تو پھر آپ کی جمہوریت ہوگی, تو پھر آپ کے ملک میں بھی جمہوریت ہوگی, پھر آپ آسانی سے اپنے گول اچیو کر سکیں گے. لیکن آج تک آپ کا فیلور ہونا اور سیاسی, دیکھیں ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا سیاسی رویہ بدلیں, جب سیاسی رویہ بدلیں گے تو پھر تبدیلی خود بخود آ جائے گی. پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور یہ حکومت جو ہے وہ مخلوط تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بیساکھیوں کے سہارے جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. اس حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے. سر, تحریک انصاف ایک گلہ کرتی ہے کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے, سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر ہمیں جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے نہیں دیے جا رہے, پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. سر, یہ دیکھیں بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے کہ جو وفاقی حکومت پنجاب اور سندھ کی حکومتیں تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے وہ درست ہے؟ ڈیموکریسی میں اظہار رائے کی اجازت ہوتی ہے, آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, لیکن یہ تو بات نہیں پہنچاتے. یہ تو دیکھیں, آپ ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں تو لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ آج تک کون سی پارٹیاں ایسی ہیں جو لاؤ لشکر کے ساتھ گئی ہیں اور جا کے انہوں نے ملاقات کے لیے اس طریقے سے دنگا مشتی کی ہے؟ آپ دیکھیں, جب تک آپ اس طریقے سے چلیں گے, آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں, کہ یہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کو اتنا آپ نے مس یوز کیا ہے کہ آپ ہی کے لیڈر نے, جو کہ آج آپ کا تحریک کا روح و رواں ہے, جو اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ بھئی آپ کا سوشل میڈیا جو ہے آپ اس کے انداز کو بدلیں. مجھے اچھا نہیں لگا, مجھے اچھا اس لیے نہیں لگا کہ وہاں پہ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں, سیاست کریں, سیاست کا جواب سیاست سے دیں, سیاست کو گالی نہ بنائیں, سیاست کو ایک عبادت بنائیں اور عبادت کی طرح اس پہ عمل کریں. جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ سیاست جو ہے سندھ میں بھی کر سکیں گے, پھر آپ سیاست پنجاب میں بھی کر سکیں گے, پھر آپ سیاست بلوچستان میں بھی کر سکیں گے. اور اگر آپ کا رویہ یہی رہا, آپ تحریک چلاتے رہے, آپ اسی طرح سے توڑ پھوڑ کرتے رہے, تو پھر آپ کہیں بھی سیاست نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ان تمام شرائط کو تسلیم کر کے مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے رکھی تھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, مشروط جو مذاکرات ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہوتے ہیں. آپ غیر مشروط ہوتے ہیں. یہ آئے اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھے حکومت کے ساتھ, تو ایسا برف پگھلنا شروع ہوگی اور تمام مسئلے مسائل جو ہیں حل ہوں گے. اگر اس طرح شرائط لگا کے کریں گے تو پھر وہ شرائط ایسی ہیں کہ جو آئینی طور پہ وہ حکومت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور آئین کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ روز قبل وفاقی وزراء بڑے جو ہے وہ دھماکہ دار نیوز کانفرنسز کر رہے تھے. تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا موقف بڑا سخت تھا. عطا تارڑ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ سخت فیصلہ, سخت کارروائی ہوگی. فیصل واڈا جو پاکستانی سیاست کے اندر جن کو متنازع شخص سمجھا جاتا ہے, وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے. سب کا رویہ ایک دم سے جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام کرداروں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو جو ہے وہ چپ کروا دیا ہے؟ یہ جو آپ نے فیصل واڈا صاحب کی بات کی ہے, وہ بڑا باخبر انسان ہے سر, اور وہ اس کی بڑی جو اس کی خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی حقیقت اور سچائی کی ہوتی ہیں. وہ ایک اس کی آپ باتوں کو اس طریقے سے نہ لیں. وہ جب بھی وہ باتیں کرتے ہیں تو بڑی تول کے اور بڑے ناپ تول سے بات کرتے ہیں اور ان کی بات حقیقت ثابت ہوتی ہے. آپ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو جو ہے مذاکرات کی طرف آنا چاہیے, مذاکرات کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ ان کا بیانیہ دیکھیں, پی ٹی آئی کا وہی بیانیہ ہے جو کہ آج سے 2006 یہ بنی تھی پارٹی, جب وجود میں آئی تھی تو اس وقت سے 96 سے لے کے ابھی تک اس کا بیانیہ جو ہے وہی چلا آ رہا ہے. گالی گلوچ ہے اور اس کی چور ہے, اور پھر مختلف قسم کی وہ جو لوگوں کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. اس بیانیے سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا. اس بیانیے سے دیکھیں آپ, قوم تقسیم ہو گئی ہے, قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ینگ جنریشن جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کا انداز بدل چکا ہے, اس کا طریقہ کار بدل چکا ہے. دیکھیں, یہ جو آپ کی ینگ طبقہ ہے, یہ جو جوان جنریشن ہے, یہ آپ کا سرمایہ ہے, آپ کے ملک کا فیوچر ہے.
آپ اس کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیں, آپ ان کو سچائی کی باتیں بتائیں اور ملک کی حقیقت سامنے رکھیں. یہ اچھے فیصلے کریں گے. پاکستان کی عوام سوچ سمجھ والی عوام ہے, اس کو آپ مس گائیڈ نہ کریں, اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھائیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے کی سیاست کریں گے تو عوام آپ کا اسی طرح ساتھ دے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہوئی تھی, آپ نے اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا تو آج پی ٹی آئی کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اگر تحریک انصاف مذاکرات کی طرف نہیں جاتی, وزیر اعظم صاحب کی جو تجویز ہے اس کو مسترد تو کر دیا گیا ہے, اور اگر اس پر غور و فکر بھی نہیں کیا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, فیصلہ عوام کرے گی, عوام سڑکوں پر نکلے گی, عوام احتجاج کرے گی, کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان آپ کوئی تصادم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تصادم ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں گے جب آپ ضد پہ اٹک جاتے ہیں, جب آپ جھکتے نہیں ہیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں. جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں, اسی طرح دیکھیں پی ٹی آئی بھی جو ہے ٹوٹنے کے قریب ہے. اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پی ٹی آئی جو ہے بڑا نقصان اٹھائے گی. ابھی بھی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک برائے نام تنظیم ہے, اس کی رجسٹریشن نہیں ہے, وہ قانونی طور پہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو اپنے ایم پی ایز ایم این اے ہیں وہ کچھ آزاد ہیں اور کچھ سنی تحریک کے ممبرز ہیں اور کچھ دوسری پارٹیوں میں گئے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی کی پالیسی کو بدلیں. آپ نے اتنے سال اپنی پارٹی پالیسی چلائی ہے, وہ فیل ہو گئی ہے آپ کی پارٹی پالیسی. آپ کو چاہیے کہ اپنی پارٹی پالیسی بدلیں, اپنا بیانیہ بدلیں. جب آپ اپنا بیانیہ بدلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک محدود جماعت ہے. سر آپ ابھی بھی ان کی وجود کو تسلیم کرنے سے کیوں انکاری ہیں؟ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, عمران خان جو ہے وہ نوجوان طبقے کا عظیم لیڈر ہے, سروے ہوا ہے, مطلب عوامی حقائق ہیں. بنیادی طور پر آپ جائیں دیکھیں بات کریں, لوگ آج بھی ان کو پسند کرتے ہیں اور یوتھ کا یہی کہنا ہے کہ آپ ان کو ان کی سیاست نہیں کرنے دے رہے. تو سر پھر انگلیاں تو وفاق کی طرف بھی اٹھیں گی نا, اگر آپ اس طرح مقدمات بنائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, لیڈرشپ کو جو ہے وہ دیوال سے لگائیں گے, تو وفاقی حکومت بھی تو سر پھر میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات نہیں چاہتی, وہ صرف انتشار چاہتی ہے. دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کرتے ہیں, لیکن قانون اس کو اجازت نہیں دیتا, کیونکہ وہ رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. جو پارٹیاں رجسٹر نہیں ہوتی وہ پارٹیاں حصہ نہیں لیتی. اس لیے دیکھیں گے پی ٹی آئی جب بھی الیکشن میں کوئی حصہ لیتا ہے تو یا وہ آزاد لیتے ہیں, ایز اے آزاد ممبر کی حیثیت سے الیکشن لیتے ہیں. ابھی یہ بلدیاتی ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ جو سیٹیں خالی ہوئی تھی ضمنی الیکشن ہوئے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑے ہیں. اگر پی ٹی آئی ہوتی تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑتے, لیکن نہیں, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لڑ سکے کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو اجازت نہیں دی. جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی تو آپ اس کو پارٹی تسلیم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ پائیں گے, یا پھر دونوں جو ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اندر سے دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں, پولیٹیکل پارٹیاں تو ظاہر ہے ایک ہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا گول ایک ہوتا ہے, ان کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے, ایک سیاست ایک ہوتی ہے. یہ تو عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے, بانی پی ٹی آئی جو ہے, انہوں نے کوئی نیا رنگ دیا ہوا ہے پارٹی کو. اگر وہ بھی اس پارٹی کو اس نے پارٹی بنایا ہوتا اور آج مشاورت ہوتی اور آج وہ فیصلے جو ہیں مشاورت سے کیے جاتے تو آج پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. پی ٹی آئی جو ہے اس کو اپنا دیکھیں انداز بدلنا پڑے گا. وہ اس کو اپنا انداز بدلے گی تو تب اس کو جا کے کامیابی حاصل ہوگی. سر آپ کہہ رہے ہیں ان کو انداز بدلنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کی سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف ہے, سب سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, تو کیسے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ بدلے گا؟ رویہ تو وہ کہتے ہیں حکومت کو بدلنا ہوگا. جو پابندیاں حکومت نے لگائی ہیں, جو سیاسی مقدمات بنا رہے ہیں لیڈرشپ کے اوپر, جو جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام تر تو وہ وفاق پر الزام لگا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو رویہ بدلنا ہوگا. تو عوام جاننا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کہاں پہ غلط ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو درست کرے. آئین میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اگر اس کے مطابق یہ اپنی تحریک چلائیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے ایک موومنٹ لانچ کی تھی, وہ دیکھیں ان کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے مینار پاکستان کے نیچے بہت بڑا جلسہ کیا, اس کو کچھ نہیں کہا انہوں نے. دیکھیں یہ جو آپ کا آئین کے مطابق, آئین نے جو آپ کو حق دیا ہوا ہے, اگر اس کے مطابق آپ جب اپنی تحریک چلائیں گے آپ احتجاج کریں گے تو پھر آپ کو کوئی رکاوٹ
گراوٹ نہیں ہوگی. اگر آپ آئین سے ہٹ کے آپ توڑ پھوڑ کریں گے, آپ جلاؤ گراؤ کریں گے, تو پھر اس میں آپ کامیابی حاصل آپ کو نہیں ہوگی, اور حکومت بھی آپ کو روکے گی. دنیا میں جہاں بھی جتنے بھی اچھے ملک ہیں, جہاں پہ اچھی جمہوریت ہے, جہاں پہ اچھا قانون ہے, وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتے ہیں, آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو پھر اس وقت قانون اپنے ایکشن میں آتا ہے اور پھر وہ اپنا رستہ بناتا ہے. آپ بھی اگر تحریک چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تحریک چلائیں, لیکن دیکھیں آپ مختلف پارٹیاں تحریک چلاتی ہیں, مختلف پارٹیاں مختلف وقتوں میں. JUI نے تحریک چلائی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک چلائی ہے, جماعت اسلامی نے تحریک چلائی ہے, مسلم لیگ کاف نے, مختلف مسلم لیگ نون نے, سب نے تحریکیں چلائی ہیں. آپ تحریک جو ہے ایک دائرے کے اندر رہ کے چلائیں گے, ایک قانون کے اندر رہ کے چلائیں گے, آئین کے تحت چلائیں گے, تو میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی یا حکومت آپ پہ طاقت کا استعمال کرے گی. طاقت کا استعمال اسی وقت ہوگا جب آپ آئین سے ہٹ کے احتجاج کریں گے یا آئین کے خلاف احتجاج. وزیر اعظم صاحب نے جو خواہش کا اظہار کیا وفاقی وزراء کے بیانیے میں تبدیلی آنا, کیا وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی یہ جو عوامی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, جو احتجاج خان صاحب اس وقت شروع کرنے جا رہے ہیں ملک بھر میں, جس کی ذمہ داری سہیل افریدی صاحب کو دی گئی ہے, تو یا اسی وجہ سے یہ خوفزدہ ہو کر مذاکرات کی بات پر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بیٹھ کر بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالنا جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں 2018 میں جب حکومت آئی تھی, اس وقت بھی اس حکومت کو انہوں نے کہا انجینئرڈ حکومت ہے, یہ الیکشن چوری کر کے حکومت بنی ہے, لیکن حکومت دیکھیں اس نے 5 سال پورے کیے. تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ الزام لگاتی ہے, مولانا صاحب بھی یہی لگاتے ہیں, MQM بھی الزام لگاتی ہے, تو سارے لوگ مل کے اس حکومت کو چور حکومت ہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, چور حکومت کہہ رہے ہیں, پھر اس حکومت میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں. جب آپ اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی قسم کی حکومت پہ, آپ کسی قسم کی عوام میں جا کے شکایتیں لگائیں, عوام میں جا کے آپ تنقید کریں. آپ تنقید کریں تو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کریں, آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے, آپ تنقید کر سکتے ہیں اور تنقید کریں وہاں پہ اسمبلی میں, تاکہ آپ کو جواب بھی ملے. لیکن آپ اس طریقے سے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب بھی آپ حکومت کریں گے, جب بھی آپ دیکھیں 2018 میں آپ کا RDS جو تھا وہ کہتے ہیں کہ RDS کے تحت ان کو لایا گیا اقتدار میں, RDS بلاک کر کے اس کو فیل کر کے لایا گیا ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فارم 45 اور 47 کے طریقے سے لایا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں ہر الیکشن جو تھا وہ اس طرح ڈسپیوٹڈ تھا, ہر الیکشن پہ اختلاف تھا, ہر الیکشن کو جو ہارنے والا نہیں مانتا. پاکستان کی سیاست کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. دیکھیں جب حکومت ایک بندہ جیت جاتا ہے, وہ دھاندلی سے جیتتا ہے یا قانونی طور پہ جیتتا ہے, آپ اس کو تسلیم کریں, اس کو وہ ٹائم دیں, آپ اچھے کام کریں, پبلک سمجھ جائے گی. عوام سمجھتی ہے, عوام جب ووٹ دیتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ صحیح دے رہی ہے یا غلط دے رہی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے, یہ کامیاب ہوا ہے. تحریکیں جب چلتی ہیں, جب الیکشن چوری ہوتے ہیں تو پھر عوام باہر نکلتی ہے. دیکھیں آپ کے لیے الیکشن ٹریبیونل ہے, آپ کے پاس پوری قانونی جو ہے آپ کے رستے دیے گئے ہیں کہ آپ الیکشن کو چیلنج کر سکتے ہیں, تو آپ کریں نا الیکشن کو چیلنج. تو پھر جو ہے اس کے جو فیصلے آئیں گے تو عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ فیصلے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. آپ اس طریقے سے دیکھیں, الزامات مت لگائیں. اب آپ انتظار کریں, 5 سال کا انتظار کریں, 8 فروری کو ان کے 2 سال ہو جائیں گے, 3 سال اور انتظار کریں. اس کے بعد آپ عوام کو کام کر کے دکھائیں, اسمبلی میں کام کر کے دکھائیں. اسمبلی سے بائیکاٹ نہ کریں, اسمبلی سے بھاگیں نہ, اسمبلی میں بیٹھیں اور ان کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ جو کام جو ہے یہ حکومت اس طرح غلط کر رہی ہے, اس طرح اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جب تک اس طرح نہیں ہوگا تو پھر اس وقت تک نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ پاکستان کو کامیابی مل سکتی ہے. اب پاکستان نے دنیا میں اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے. پاکستان کو آج اچھی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. آپ پاکستان کو بدنام نہ کریں. یہ آپ کی لڑائی میں آپ اپنے کپڑے جو ہے چوک چراہوں میں دھو رہے ہیں تو عوام دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا میں آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ نقصان اس کو ہو رہا ہے. دیکھیں آپ سمجھ جائیں. دیکھیں آپ نے سیاست پاکستان کی کرنی ہے تو پاکستان ہوگا, سیاست ہوگی, پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ کی سیاست بھی مضبوط ہوگی. ناظرین, پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہی سوال چھوڑ کر جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر عوامی تحریک کے علاوہ اس کے پاس
پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا، اور اگر اس بار بھی پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے رد کر دیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کس فورم پر جا کر کھڑی ہوگی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب صرف پاکستان تحریک انصاف کی منتخب قیادت ہی دے سکتی ہے۔ اپنے میزبان عامر شہزاد اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔